السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے کراس کوشچن بائی ریاض عاجز اور میں ہوں اس پروگرام کا میزبان ریاض عاجز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جمہوری حکومتوں کے غیر جمہوری رویوں کے حوالے سے۔ آج کی خبر ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جائیں گے اور ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جائیں گے ملک بھر میں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا تو اس تعلق سے بالکل یہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے بات کہ جب بھی جمہوری حکومت پاکستان میں ہوتی ہے وہ بلدیاتی انتخابات کو ڈسکریج کرتی ہے۔ اس کے اگر اگینسٹ میں ہم دیکھیں تو یہ بھی سامنے آتی ہے حقیقت کہ جب بھی اس ملک میں مارشل لا حکومت یا فوجی حکومت ہوتی ہے وہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انتخابات دونوں سطح پر ہونے چاہیے اور اگر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں تو اس میں جمہوری حکومتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ کیوں سمجھتی ہیں، اس تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور یہ رویے ہماری پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی بھی جمہوری جماعت کی طرف سے کیوں ہیں اور مسلسل ہیں، اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر عارف علوی، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان سے ہم پوچھیں گے ان کی کیا رائے ہے، ایسا کیوں حکومت سوچتی ہے، خوفزدہ رہتی ہے کہ آج بلدیاتی اداروں سے اور بلدیاتی انتخابات سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ جی ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ایک اہم خبر ہے آج کی اور ایسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا وڈرا کرے گی، بلدیاتی انتخابات سے پیچھے بھاگے گی، کیوں؟ ایک تو تاریخ کا آپ نے حوالہ دیا جو بڑا اہم ہے، یعنی جب بھی غیر جمہوری حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی اداروں کو انکریج کیا ہے، اور جمہوری حکومتیں آئی ہیں تو انہوں نے ڈسکریج کیا ہے۔ اچھا، اس کی وجوہات پہ بھی جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایوب خان صاحب کے زمانے میں بیسک ڈیموکریسی آرڈیننس پاس ہوا اور انہوں نے اس کو لاگو کیا، اور 1963 میں انتخابات ہوئے، اس کے بعد 1965 جس میں فاطمہ جناح جو الیکٹ ہوئی نا، تو جو الیکشن تھا تو وہ انڈائریکٹ بیسک ڈیموکریٹ سے پورے پاکستان میں 80,000 کے قریب، تو انہوں نے ووٹ ڈال کر وہ ایک ٹیئر بنا دیا انہوں نے انتخابات کے حوالے سے۔ جو بیسک ڈیموکریٹ سے الیکٹ کرتے تھے پروونشل اسمبلی کے لوگوں کو، ایم این ایز کو اور صدر کو ڈائریکٹلی۔ پھر بھٹو صاحب کی حکومت آئی تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، 1971 تک کوئی بلدیاتی انتخاب نہیں ہوئے۔ پھر ضیاء الحق صاحب کی جو حکومت آئی تو انہوں نے سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس اور پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، 3-4 آرڈیننس ہر صوبے کے اعتبار سے بنائے، اور اسی الیکشنز کے اعتبار سے جس میں کراچی میں عبدالستار اخوانی ستار صاحب اس میں الیکٹ ہوئے۔ مگر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پھر جب جیسی جمہوری حکومت آئی تو فہیم الزمان صاحب کراچی کا پھر مسلم لیگ کی طرف سے مشاہد اللہ خان کے ایڈمنسٹریٹر بنے۔ جمہوری حکومتوں کو خوف کیا ہوتا ہے؟ یہی میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، یہ جو نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہیں یہ کیوں کراتی ہیں اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیوں نہیں کراتی؟ یہ کوشچن، یہ بات یہ ہے کہ جب بلدیات کا سسٹم اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا، تو جو اسٹیبلش پولیٹیکل ارادی ہوتی ہے ایم این ایز اور ایم پی ایس، تو فوجی حکومتیں ان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں جو بڑے ٹریڈرز ہوتے ہیں ووٹ بینکس کے، ان کو کمزور کر کر لوکل چھوٹوں کو بہت ساروں کو پیدا کرتی ہیں تاکہ ان سے خرید و فروخت بھی کی جا سکے۔ اچھا، مگر اس کا ایک انڈائریکٹ بینیفٹ تو بہت بڑا ہے نا کہ جب لوکل باڈیز بن جاتی ہیں تو لوگوں کا کام تو بہت ہوتا ہے، کیونکہ لوکل لیول پر گٹر، پانی، سڑکیں، یہ تو سب بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مگر اس میں پیسہ بھی بہت آتا ہے، ٹیکسز۔ حکومت کتنا بڑا نقصان کرے گی اگر اس کو سارے کو ختم کر کے بنائے گی۔ اچھا، ان کو ڈر کیا؟ اس جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے اس پر جو ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور پارٹیز کو ایک اعتراض تھا جس وجہ سے یہ اس میں خوفزدہ ہیں۔ ان کو اعتراض یہ تھا کہ یہ جو آرڈیننس تھا اس میں ڈائریکٹلی اسلام آباد سے گرانٹس آتی نہیں اور سینٹر کی نظر اس پر تھی، یہ پروونسز کے نیچے کم تھے، پروونسز سے فرکشن میں تھا، ایون سی ڈی جی کے کراچی پروونس کے ساتھ ایک تناؤ کا رشتہ رہتا تھا، اور وہ مشرف صاحب ڈائریکٹلی، نعمت اللہ خان صاحب جو ایڈوکیٹ تھے میئر تھے تو مشرف صاحب آ کر ڈائریکٹلی گرانٹ کرتے تھے، یہ بھی اپنی اپیل ڈائریکٹلی مشرف صاحب کرتے تھے، سارا کا لنک تھا۔ تو جب الیکٹڈ گورنمنٹس آتی ہیں تو
جو یہاں کی پروونشل ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک سینٹر سے ڈائریکٹ تعلق. نمبر ایک. اب اس کے اندر سوال یہ ہے کہ اگر جمہوری حکومتوں کو یہ خوف ہے کہ ان کے ایم پی ایز ایم این ایز کو کمزور کرنے کے لیے یہ بلدیاتی سسٹم کا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا اور یہ فوجی حکومت اس کو ختم کر دیں. ختم بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو اوریجنل مینیفیسٹو تھا جو بھٹو صاحب کا ڈرافٹ شدہ تھا اس کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ کی بات تھی. جو 1973 کا آئین اس کا وجود ضروری ہے, بلدیاتی اداروں کا وجود ضروری ہے اس لیے کہ بیسک مسائل لوگوں کے جیسے کہ پانی سیوریج وغیرہ کا مسئلہ, تو یہ تو بنیادی مسائل ہے نا, یہ تو ہر گلی کا ہر گھر کا مسئلہ روزانہ کا مسئلہ. اب آپ ختم بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایک جمہوری پروسیس سے کیوں دور کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ کیا سوچ ہے کہ اس کو جمہوری پروسیس سے دور رکھ رہی ہے؟ یہ اختیارات کی جنگ ہے, بجٹ کی جنگ ہے, پیسوں کی جنگ ہے نا. جو ایم این ایز اور ایم پی ایز پاکستان کے اندر ایک غلط چیز چلی ہے, واقف ہوں گے کہ بجٹری ایکسپینسز ان ایریاز ایم این ایز کو دے دیے جاتے ہیں 4 کروڑ روپے کہ تم اپنے ایریا میں خرچ کرو سالانہ, ایم پی ایس کو 2 کروڑ روپے دے دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ایک بجٹری کیفیت ہے نا کہ پیسہ ایم این اے ایم پی خرچ کرے, وہ اسٹرگل ہے جو ہم جس کی عکاسی ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹڈ وہ تو ڈیبیٹیبل بات ہے نا کہ آپ اس کو کر کے ایسا نہیں ایسا کر لیں, لیکن آپ اس کے وجود سے تو خائف نہیں. نہیں, وجود سے خائف نہیں اور سمجھنے کے بے انتہا ضروری سیڑھی ہے جمہوریت کے نیچے سے. مگر واپس آ رہا ہوں, یہ پروونشل گورنمنٹ کے نیچے ہونا چاہیے, اس کا سینٹر ہونا چاہیے کسی اعتبار. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اس پر مزید بات کریں گے. نہایت اہم موضوع ہے کہ جمہوری حکومتیں بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتی ہیں, بلدیاتی انتخاب کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتی ہیں. اس سے ہمیشہ ایک قدم اور یہ ثابت کر دیا موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے. وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرائیں گے اور تمام ملک میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جائیں گے. یعنی تقریباً یہ سول سطح کی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے. اس کے اوپر ایک چھوٹے سے